اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ انفال کے جو دوسرے رکوع ہیں اس کے مشقی سوالات، سوالہ جوابات اور خط کشیدہ الفاظ کے مفہوم، آیات کا ترجمہ اور اس کی وضاحت کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو سوال ہے، آیات اور ان کے ترجمہ میں خط کشیدہ الفاظ کے مفہوم کی وضاحت کریں۔ تو سب سے پہلا جو خط کشیدہ لفظ ہے انفال ہے۔ انفال کا لفظ جمع ہے اور اس کا واحد نفل ہے، جس کا معنی مال غنیمت ہے، کیونکہ یہ بھی محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی عطا ہے۔ اس سورہ کا نام الانفال اسی وجہ سے ہے کہ اس میں اموال غنیمت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اموال غنیمت کے بارے میں کوئی قانون نہ تھا، جبکہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر کے فوراً بعد درج ذیل احکام نازل ہوئے۔ نمبر 1، میدان جنگ میں ہاتھ آنے والے غنائم یعنی مال غنیمت کا اصل مالک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نمبر 2، مال غنیمت کے کل 5 حصے کیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک حصہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی ضروریات، آپ کے قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مند مسافروں کے لیے ہیں، جبکہ بقیہ 4 حصے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق غازیوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ دوسرا لفظ ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے باہمی معاملات درست رکھو۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح سے نوازا اور کفار کو شرمناک شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آ گیا۔ اس وقت مال غنیمت کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے سابقہ روایات کے مطابق جو چیز جس کے ہاتھ لگی وہ اس کا مالک بن بیٹھا، بلکہ بعض لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے لگے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور مال غنیمت کے بارے میں وضاحت کی کہ اس مال پر دراصل صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا حق ہے۔ جس کے پاس مال غنیمت کی کوئی بھی چیز ہے وہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کو عطا فرما دیں اور وہی اس کے لیے جائز ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ انہیں یہ ہدایت کی گئی کہ انہیں اپنے دلوں کو پاک رکھنا چاہیے اور جہاد کے دوران ان کے دلوں میں یہ چیز بالکل واضح ہونی چاہیے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، کسی دنیاوی مقصد یا مال و دولت کے لیے جہاد ہرگز نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے انہیں اس طرح کے خیالات اپنے دلوں میں نہیں لانا چاہیے۔ تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اس آیہ مبارکہ میں دوسری یہ تاکید کی گئی ہے
کہ انہیں آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مکمل اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے باہمی معاملات کو درست رکھنا چاہیے۔ تیسرا جو لفظ ہے خط کشیدہ الفاظ میں سے وجلت قلوبہم ہے۔ آیت کے اس حصے میں بتایا گیا ہے کہ سچے مسلمان صرف وہی لوگ ہیں جن کے ظاہری اعضاء عبادات میں مصروف ہیں اور ذکر الہی سے ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، گویا ان کا ظاہر بھی روشن ہے اور باطن بھی۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اگلی آیات میں بتایا گیا کہ دنیا میں بھی ان کی قدر و منزلت بلند کر دی جاتی ہے اور جنت میں بھی ان کو بلند مراتب پر فائز کیا جائے گا۔ اگلا لفظ ہے احدت طائفتین۔ اگلا لفظ ہے احدت طائفتین۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 7 میں اللہ پاک نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے کہ دو گروہوں میں سے ایک پر ان کا ضرور غلبہ ہو جائے گا، انہیں غلبہ حاصل ہوگا۔ یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے کہ مشرکین کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے کا راستہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا تھا۔ اس قافلے کے سردار ابو سفیان تھا، جسے اس بات کا اندیشہ تھا، اس بات کا خوف تھا کہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتے وقت مسلمان اس قافلہ کو کہیں لوٹ نہ لیں۔ اس لیے اس نے مدد کے لیے اہل مکہ کو بلا بھیجا۔ قافلے کے ساتھ چونکہ مشرکین کا بہت سا مال و اسباب آ رہا تھا، اس لیے ابو جہل مکہ سے 1000 افراد پر مشتمل لشکر تیار کر کے مدینہ منورہ پر پیشگی حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا، یعنی پہلے سے ایڈوانس حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ سورہ انفال کے اس لفظ میں کفار کے انہی 2 گروہوں کا ذکر ہے، احدت طائفتین، یعنی ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، نمبر 2 ابو جہل کا مسلح لشکر۔ 5واں لفظ ہے اطیعوا اللہ و رسولہ۔ اس کا معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ غزوہ بدر کے موقع پر بعض صحابہ کرام کی رائے تھی کہ ہمیں ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو روکنا چاہیے، کیونکہ اس قافلے کے ساتھ سامان تجارت تو تھا لیکن ان کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں تھا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا کہ مسلمانوں کو ابو جہل کے جنگی مسلح لشکر کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے تاکہ حق اور باطل کے درمیان ایک ہی دفعہ فیصلہ ہو جائے۔ اسی طرح غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کے معاملہ پر مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں آگاہ فرمایا کہ مال غنیمت دراصل اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، وہ جو کچھ بھی اس میں سے انہیں عطا فرمائے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسے لے لیں اور اپنے دلوں میں کسی قسم کا ملال ہرگز نہ رکھیں۔ لہٰذا اس آیہ مبارکہ میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جو بھی حکم دیں اس سے بے چون چرا بجا لانا ہی سچے ایمان کی علامت ہے۔ اگلا لفظ ہے زادتہم ایمانا۔ زادتہم ایمانا، تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے۔ زادتہم، وہ ان کے ایمان میں، زادتہم اضافہ کر دیتی ہے، ایمانا ان کے ایمان میں۔ اس آیہ مبارک میں سچے مسلمانوں کی یہ نشانی بیان کی گئی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو اس سے ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ خط کشیدہ لفظ ہے اذ تستغیثون۔ استغاثہ کا معنی ہے فریاد کرنا اور مدد طلب کرنا۔ آیت کے اس حصے میں اس سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عاجزانہ دعا اور نیاز مندانہ فریاد ہے جو بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھپر کے نیچے، ایک ٹینٹ کے نیچے کھڑے ہو کر کی تھی، جس کا ذکر احادیث کی کتاب میں تفصیل سے موجود ہے۔ اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اللہ، اگر ان مٹھی بھر مسلمانوں کو تو نے ہلاک ہونے دیا تو پھر تیری بھی عبادت نہیں کی جائے گی، یعنی تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ اگلا لفظ ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس آیہ مبارک میں مسلمانوں کو یہ تنبیہ کر دی گئی تھی کہ جو مدد بھی کہیں سے ملتی ہے، خواہ وہ ظاہری صورت میں ہو یا چھپے انداز میں، مخفی انداز میں، وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور فرشتے بھی دراصل اللہ پاک کے حکم سے ہی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ آئیے اب سورہ انفال کے دوسرے رکوع میں غزوہ بدر کے حوالے سے جو مسکی سوالات بنتے ہیں، ان میں سے پہلے سوال کے بارے میں ہم بیان کریں گے۔ اس سبق یعنی سورہ انفال کے دوسرے رکوع میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون کون سے انعامات کا ذکر ہے؟ اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہوگا۔ سورہ انفال کے دوسرے رکوع میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے درج ذیل انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے درج ذیل انعامات کا ذکر ہے۔ نمبر 1، نیند کا طاری ہونا۔ غزوہ بدر کے موقع پر لڑائی سے ایک روز پہلے مسلمانوں اور کافروں کی فوجوں نے آمنے سامنے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ کفار کے لشکر کی تعداد اور ظاہری شان و شوکت مسلمانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ پاک نے اس رات مسلمانوں پر گہری نیند طاری کر دی تاکہ مسلمان مجاہدین سکون کے ساتھ رات بسر کریں اور اگلی صبح حشاش بشاش ہو کر، تر و تازہ ہو کر، کفار کے لشکر کی شان و شوکت سے بے نیاز ہو کر کفار سے مقابلہ کریں۔ دوسرا انعام باران رحمت کا نزول۔ غزوہ بدر کے روز اللہ پاک نے آسمان سے باران رحمت نازل فرمائی، جس میں نہا دھو کر مسلمان مجاہدین تمام شیطانی آلودگیوں سے پاک صاف ہو گئے اور تازہ دم ہو کر میدان جہاد میں نکل پڑے۔
تیسرا انعام مسلمانوں کے ایمان کی پختگی۔ مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے جس سے ان کے حوصلے بلند اور پاؤں مضبوطی سے جم گئے، وہ مستقل مزاجی سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چوتھا انعام فرشتوں کا نزول۔ اللہ پاک نے اس موقع پر فرشتوں کو نازل فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کے حوصلے بلند رکھیں۔ پانچواں انعام کفار پر رعب طاری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر مسلمانوں کی ایسی ڈاک بٹھا دی، ایسا رعب ڈالا مسلمانوں کا کہ وہ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے گھبرانے لگے۔ چھٹا انعام دشمن کی آنکھوں میں ریت پڑنا۔ جنگ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت لے کر کفار کے لشکر کی طرف پھینک دی، جو اللہ کی قدرت سے کافروں کی فوج کے ہر شخص کی آنکھوں میں پڑی۔ ان آیت مبارکہ میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریت یا کنکریوں کی یہ مٹھی بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی، لیکن دراصل یہ خود اللہ پاک نے کفار کی طرف پھینکی تھی۔ آیت اس طرح سے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اس مشق میں دوسرا سوال ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ الانفال کی ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہے؟ جواب یہ ہوگا، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بہادری اور جوان مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں، کیونکہ جب اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے تو انہیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ دشمن کی ظاہری شان و شوکت اور کثرت تعداد کو، یعنی ان کے تعداد کی زیادہ تعداد کو ہرگز ذہن میں نہ لائیں، ہرگز خاطر میں نہ لائیں۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ میدان جنگ میں کسی طرح کے حالات میں بھی پیٹھ نہ پھیریں، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ مردانہ وار مقابلہ کریں۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں درج ذیل صرف 2 صورتوں میں پسپائی اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ پہلی صورت، جب وہ جنگی چال کے طور پر پیچھے ہٹ رہے ہوں اور وہ پلٹ کر کفار کے لشکر پر حملہ کرنا چاہتے ہوں۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے، جب کوئی مجاہد لڑائی کرتا ہوا دشمن کی فوج میں آگے تک نکل جائے تو وہ اپنے دستے کے ساتھ واپس ملنے کے لیے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، سورہ انفال کے دوسرے رکوع کا جو سوال نمبر 3 ہے، کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ جواب کچھ اس طرح سے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کفار کو مخاطب کرتے ہوئے تنبیہ کی ہے کہ اگر پھر بھی تم باز نہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں دوبارہ سے
اپنی سازشیں شروع کر دیں تو اللہ کی طرف سے تمہیں پھر اسی طرح کے شدید ترین عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ نیز اللہ پاک نے کفار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے اپنے معیار کے مطابق اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ کون حق پر تھا اور کون حق پر نہ تھا، کیونکہ کفار کی فوج جب مکہ سے بدر کے لیے روانہ ہونے لگی تو ان کے سردار ابو جہل نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر، پردے کو پکڑ کر دعا کی کہ اے اللہ، ہم میں سے جو حق پر ہیں اس کو فتح نصیب کر، لہٰذا اب تمہارے حق میں بہتر یہ ہے کہ تم آئندہ سے اس طرح کی سازشوں سے باز آ جاؤ اور حق کا راستہ روکنے کی کوششیں ترک کر دو۔ سورہ انفال کے دوسرے رکوع کا چوتھا سوال یہ ہیں، درج ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ ان عبارتوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، آپ اسکرین پر بھی اسے دیکھ سکیں گے۔ تو پہلی جو عبارت ہیں وہ یہ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ کفار کے لشکر جرار سے ہو جائے تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں کہ وہ بہادری اور جوان مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں، کیونکہ جب اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے تو انہیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ دشمن کی ظاہری شان و شوکت اور ان کی کثیر تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے میدان جنگ میں کسی طرح کے حالات میں بھی پیٹھ نہ پھیرے، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ مردانہ وار مقابلہ کریں۔ اس سوال کے دوسری عبارت ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے اللہ کے رسول، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کی طرف کنکریاں پھینکی تھی تو دراصل وہ آپ نے نہیں بلکہ خود اللہ نے پھینکی تھی۔ مذکورہ آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کے میدان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی طرف کنکریاں پھینکی تھی تو بظاہر تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی، لیکن دراصل وہ خود اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے ریت کے وہ ذرات کافروں کے چہروں پر پھینکے تھے۔ اللہ پاک نے ریت کے ذرات اور کنکریوں کو کافروں کی تمام فوج میں اس طرح پھیلا دیا کہ وہ کافر کی آنکھوں اور چہرے پر پڑے، کہ وہ ہر کافر کی آنکھوں اور چہرے پر، جس کا اثر یہ ہوا کہ کفار کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکے اور اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بکھلاہٹ کا شکار ہو کر بھاگنے لگے۔ اس مسقی سوالات کا جو آخری عبارت ہے، اس سوال کی جو آخری عبارت ہے مفہوم بیان کرنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ۔ ترجمہ، اے کافرو، تمہاری جماعت خواہ کتنی بھی کثرت میں ہو جائے
وہ تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی، یعنی تعداد میں تم کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو اس کا تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس آیہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کافروں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ جنگوں میں کامیابی کا دار و مدار جنگی ساز و سامان اور فوج کی کثرت پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا انحصار دراصل ایمانی جذبے اور اللہ پاک کی طرف سے مدد پر ہوتا ہے۔ اس لیے کافروں کو ایک طرح سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے بدر کے میدان میں دیکھ لیا کہ تمہاری تعداد کی کثرت اور جنگی ساز و سامان کی فراوانی سے تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس جنگی ساز و سامان کی فراوانی سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اسی طرح آئندہ بھی تم اسلام کے مقابلے پر خواہ کتنا بڑا لشکر لے آؤ اور پہلے سے زیادہ جنگی ساز و سامان مہیا کر لو، اس کے باوجود تمہارا یہی انجام ہوگا اور اس کثرت تعداد کا تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ کی مدد حاصل ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔